السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم خواہش کرتے ہو، تم لالچ رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے سلسلے میں، بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہ تم لالچ رکھتے ہو کہ یہ لوگ یہودی ایمان لائیں گے، یعنی ان کی شرارت، ان کی قساوت قلبی، حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، بغاوت کرنا، دل کا سخت ہو جانا، کیا تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جبکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو ٹھکرا دیا، رسول کی شان میں گستاخی کی، اور حق کو آ جانے کے بعد اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی صحابہ اکرام اتنے حریص تھے، اتنے خواہش مند تھے، لالچی تھے دعوت کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کیا تم ایسے لوگوں کے سلسلے میں خواہش کرتے ہو، لالچ کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بڑے متحمس تھے، بہت ہی زیادہ محنت کرنے والے تھے، بڑی کوشش کرنے والے تھے، بڑی قربانی دینے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اے اہل ایمان، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو، خواہش مند ہو اس بات سے کہ یہ اہل کتاب بنی اسرائیل یہودی ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اپنے کانوں سے، یعنی خود سنتے تھے۔ کلام اللہ کو سننے کے بعد، تورات کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس آیت کو، اس کلام کو بدل دیتے تھے، اللہ کی آیات کو بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے، معنی کو بدلتے تھے اور لفظ کو بدلتے تھے۔ دونوں بیماری اہل کتاب کی اور یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی پائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو لفظی اعتبار سے بھی بگاڑتے تھے اور معنوی اعتبار سے بھی بدلنے کی کوشش کرتے تھے اور بدلتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، عقل و شعور ہونے کے باوجود بھی یہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتے تھے، اللہ کے کلام کو بدلتے تھے۔ کتنا بڑا جرم ہے! اللہ کے کلام کو سننا یہ عبادت ہے، اس کا احترام بجا لانا ایک مومن کی شان ہے، ایک مسلمان کی ذمہ دار ہے، لیکن یہی اہل کتاب، یہی یہودی اللہ کے کلام کو سنتے تھے، نہ احترام بجا لائے، نہ ایمان لائے، بلکہ بغاوت و سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے اور اس انتہا تک پہنچ گئے، اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اللہ کے کلام کو کلام نہیں سمجھا، گستاخی کی، تحریف کی۔ ابھی دیکھیے چند روز قبل جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، کہا جاؤ بستی میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے سر کو جھکا لیں، یعنی سجدے کی حالت میں داخل ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت کے کلمات، استغفار کے کلمات کہے، تو اب وہ لوگ لفظ کو بھی بدلے اور معنی کو بھی بدلا، لفظ کو بھی بدل دیا اور معنی کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کہو حطہ، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، اور پھر کہا تھا سجدے کی حالت میں جھک جاؤ، تو سجدے کی حالت میں جھکے نہیں بلکہ پچھلے حصے کے بل جھک کر کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس طرح کی اہل کتاب کی یہ شرارت تھی کہ الفاظ اور معنی دونوں کو تبدیل کرتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ کہو تو لفظ بدل دیا، لفظ بدل دیا، کہا سجدے کی حالت میں داخل ہو
سجدے کی حالت میں داخل نہیں ہوئے، معنی بدل دیے کہ وہ اس پر عمل نہ کرتے ہوئے دوسرا معنی لے لیا، سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع کیا لیکن مانے نہیں، معنی بدل دیا، ہیلا حوالی کی، اللہ نے کہا حرام ہے اس کو حلال بنانے کی کوشش کی، ناجائز چیزوں کو حلال بنانے کی کوشش کی، حرام چیزوں کو حلال بنانے کی کوشش کی، شرک کو بدعات کو لوگوں نے مختلف راستوں سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور توحید کے جو بالکل واضح اور محکم دلائل تھے اس کو ٹھکرا کر کے شرک کا دروازہ کھول دیا، غلو کیا، حد سے آگے بڑھے، نافرمانی کی، اور حلال و حرام کے باب میں بالکل کوتاہی کی، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ یہ تحریف تھی اہل کتاب کی، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رسول سے عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہی کام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا، اہل یہود نے کیا تھا۔ یہود کی بری روش پر آج بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے، بلکہ یہود سے آگے بڑھ گئے۔ جو خرافات اور جو گمراہیاں اور جو شرارت پچھلی امتوں کے اندر پائی جا رہی تھی، یہود کے اندر پائی جا رہی تھی، سراسر آج ہم دیکھیں وہی صفت، وہی روش، وہی طریقہ، وہی اسلوب، وہی منہج، وہی عقیدہ اور وہی دستور ان لوگوں کا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور شرک کے چور دروازے پر داخل ہو کر کے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے شرک اور بدعت کی گندگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ ایمان لالچ رکھتے ہو، ایسے لوگوں کے تعلق سے امید باندھے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، جبکہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور سن کر کے تحریف کرتے تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو جانکار ہو اور اللہ کے کلام کو بدلنے کی جرات رکھتا ہو تو کیا وہ اسلام لائے، وہ ایمان لائے؟ یعنی یہ ناممکن بات ہے، نا امیدی کی بات ہے۔ نا امیدی کے جو اسباب ہیں، دو سبب ہے، ایک تو یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر فیل ہے، پتھر سے کہیں زیادہ سخت ان کا دل ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو نا امیدی کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں، جب ظاہر ہے اتنے فنکار ہیں، اتنے جری ہیں، اتنے حد سے آگے بڑھنے والے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، تو کیا ان کے سامنے یہ توحید و رسالت اور آخرت کی باتیں ہضم ہوگی؟ کیا اس کو تسلیم کریں گے؟ یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ کر کے، جان کر کے، عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی وہی بری روش پر چل رہے ہیں، جو ہلاکت کا راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، جو جہنم کا راستہ ہے، جو خسارے کا راستہ ہے، پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ لوگ جانتے ہیں، وہم یعلمون، یعنی جو یہ عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، وہم یعلمون، یہ جانتے ہیں حق کیا ہے، سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو صفات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بتایا گیا تھا آسمانی کتابوں میں، یہ لوگ تورات میں پڑھ چکے تھے، جان چکے تھے، ساری نشانیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت پر منطبق ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی باپ کہے میرا یہ بیٹا نہیں ہے؟ ہزاروں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو ایک باپ سمجھ لیتا ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب، ایسے ہی یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت کو پہچانتے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حق کا انکار کر دیا، اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، بہت سارے معجزات کے ان لوگوں نے مشاہدہ کیا، لیکن سارے مشاہدات اور سارے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد ان کا دل نہیں پگھلا، ان کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں پیدا ہوئی، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے، ایمان نہیں لائے۔ تو یہود کے اندر قساوت قلبی تھی، قساوت قلبی، یعنی دل سخت ہو گیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے ان کے دل کو سخت بنا دیا۔ کیوں سخت بنا دیا؟ کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، جو اس کا اصل معنی ہوتا تو اس کو پھیر کر کے دوسرے معنی میں لگا دیتے تھے، ہوتا کچھ تھا معنی کچھ بیان کرتے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، شرک کو بدعت، اور شرک کو توحید، توحید کو شرک، یعنی اتنا خرافات، اتنا ملیا میٹ کیا تھا۔ اللہ کی پناہ کی آج تورات کو اگر اصلی صورت میں پہچاننا چاہے، ہم نے آج نہیں جان سکتے۔ اور آج کی کیا بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، اس میں بھی اگر اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے اور صحابہ کرام نے ٹٹولا،
کہ اصلی تورات نہیں پائے جا رہے، جو اصل تورات ہو، اتنا بدل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اب پرکھنا کہ اللہ کا کلام کون ہے، یہ تحریف شدہ کون ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایسی حرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو یہود کی بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔